اسلام نے بیوی اور شوہر کے تعلق کو محض ایک دنیاوی معاہدہ نہیں بنایا، بلکہ اسے محبت، سکون، وفا اور قربانی کا ایسا رشتہ قرار دیا ہے جس میں ہر فریق کے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں سے شوہر کے وہ حقوق جو بیوی پر فرض کیے گئے ہیں وہ نہ صرف گھر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں بلکہ بیوی کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس آیت میں بیوی کی اصل صفت اطاعت اور وفاداری بیان کی گئی ہے، اور یہی شوہر کا پہلا حق ہے کہ بیوی کی اس جائز اور شرعی باتوں میں اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے سجدہ کرے تو میں وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام بیوی کی زندگی میں کتنا بلند ہے، لیکن یہ اطاعت اندھی یا ظالمانہ نہیں بلکہ شریعت کے دائرے میں ہے، یعنی گناہ یا ظلم کے حکم میں اطاعت نہیں۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی عزت و وقار کا ہر حال میں خیال رکھے، اس کے سامنے بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بد کلامی، بدگمانی اور شکایت بازی سے بچیے۔ شوہر کے ساتھ نرم لہجے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا رویہ شوہر کے دل اور گھر کے ماحول پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ شوہر کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی اس کے مال میں امانت دار ہو، فضول خرچی نہ کرے، بلا اجازت کسی کو نہ دے، گھر کے راز اور معاملات دوسروں کے سامنے نہ کھولے، کیونکہ بیوی شوہر کے گھر کی امانت دار ہوتی ہے۔ اس طرح بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق میں بھی اس کی ضرورت پوری کرے، اللہ کے شرعی عذر کے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ تعلق میاں بیوی کے رشتے کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کرے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ شوہر کے ساتھ وفادار بیوی کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری اور قربانی سے یہ مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والی بیویوں کے لیے نمونہ بن گئیں۔ انہوں نے مال، وقت، عزت اور دل سب کچھ شوہر کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ طرز عمل صبر، محنت اور اصرار سے بھرا ہوا تھا۔ مشکل وقت میں بیوی شوہر کا سہارا بنے، اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے دل کو سکون دے۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا ایک سامان ہے اور بہترین سامان نیک بیوی ہے، جو شوہر کو دیکھے تو خوش کرے، حکم دے کہ تو اطاعت کرے اور غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر کو محبت، صفائی، خوشبو اور خوش اخلاقی سے جنت کا نمونہ بنا دے، تاکہ شوہر گھر آ کر سکون پائے، کیونکہ مرد کی سب سے بڑی پناہ گاہ اس کا گھر ہے۔ اگر بیوی اس کو محنت، محبت اور احترام دے گی تو اس کے دل میں بھی بیوی کے لیے محبت بڑھے گی۔ شوہر کی خدمت کرنا کوئی کم تر کام نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اونٹ پر کھجور کے تھیلے لاد کر اپنے شوہر حضرت زبین کے کھیت پر لے جاتی اور صبر کے ساتھ گھر کا نظام چلاتی۔ یہ سب شوہر کے حق کو ادا کرنے کے لیے تھا۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ ذمہ داری کہ وہ شوہر اولاد کو اچھی پرورش کرے، کیونکہ یہ بھی شوہر کے حقوق میں ہے۔ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت، اخلاق کا خیال رکھنا بیوی کی دینداری کا حصہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دے، اس کی عزت کو دوسروں کے سامنے بلند رکھے، حتیٰ کہ جھگڑے یا اختلاف کی صورت میں بھی باہر کسی سے شکایت کرنے کی بجائے گھر کے اندر معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو محبت کا درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کو خوشی، سکون اور عزت کو اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر رکھے، اور یہ سب کچھ کرتے وقت نیت صاف صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ یہی نیت ان کاموں کی عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اور جب بیوی اس نیت سے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔